criminals most wanted. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا، اور جہاں ہم نے بریک سے پہلے اس داستان کو روکا تھا وہیں سے ایک بار پھر ملاحظہ کیجیے CMW۔ اور پھر وہی ہوا جس جرم کو یہ ترتیب دے رہے تھے دونوں بھائی، یعنی علینا کا باپ اور اس کا سگا چچا۔ ان دونوں نے ظلم کی ایک انتہا کر دی، اور وہ کیا کچھ ہوا ذرا دیکھیے تو صحیح۔ علینا بی بی کے ساتھ ساتھ اسی گھر کی ایک اور لڑکی موت کے گھاٹ اتار دی گئی، اور ایک بچی کو شدید مضروب کر دیا گیا۔ کیا دنیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ لڑکی اپنی زندگی کو گزار رہی تھی چین اور سکون کے ساتھ، تو اس کے سکون کی بربادی کا باعث کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ اور اپنا چچا تھا۔ ناظرین، ایک بات سوچنے کی ہے، اور سوچنا ضرور چاہیے کہ انسان کس سے فریاد، کس سے اپیل، کس سے درخواست کرے جب اپنے ہی ظالم الجابر کے روپ میں موجود ہوں۔ کی بہو ہے، کیا نام ہے اس کا؟ لینا۔ وہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ آپ کی بیٹی ہے؟ اس کو کہاں لگا؟ ہاتھ پہ لگا؟ اس کے بعد جب قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں تو قانون کے اہلکاروں کے لیے ایک بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا کہ اس طرح کے قتل اور ظلم و بربریت کی انتہا قانون کے اہلکار مستقل اس کھوج میں تھے کہ آخر کہ ہونے والے اس قتل کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں، اور ان خواتین سے دشمنی کا شاخسانہ ہو کیا سکتا ہے۔ یہی معاملہ قانون کے اہلکاروں کے لیے ایک کشمکش کا باعث بن گیا۔ ہلو، سلام سر۔ سارے وقوع ہوا ہے کہ بی بی دی ڈیتھ ہو گئی، ایک زخمی ہے۔ اس تمام تر معاملے کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور تک پہنچایا گیا۔ جی سر، میں موقع پہ موجود ہوں۔ جی مہربانی، آ گیا سر۔ اوکے سر۔ انشاءاللہ آپ کے ملزم کو پکڑیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں ماں میری، اور ان کو سزا دلوائیں گے عدالت سے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عزیز۔ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہ نوجوان بچی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اب یہاں بھی یہی ادھیڑ بن جاری تھا کہ آخر اس پوری کارروائی کا مرکزی کردار کون ہو سکتا ہے، کس نے اس روش کو اختیار کیا۔ انہی نقوش پر تفتیش کا آغاز ہو گیا۔
ناظرین، قانون کے اہلکاروں کے لیے یہ بالکل اندیکھا کیس تھا جس پر تفتیش جاری تھی۔ بار بار قانون کے اہلکار ایک موڑ پر آ کر رک جاتے کہ آخر ان دو خواتین سے کسی کی دشمنی ہو کیا سکتی ہے۔ یہ دو بندے آئے ہیں اور عورت کو فائر مار کے چلے گئے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ دن بہ دن وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ افسران بالا مجھے اس بات پہ بہت ہی سخت ناراض ہیں۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم یہ ہینیس کرائم ہے، یہ قتل ہو گیا ہے، آپ نے اس کو ٹریس کرنے میں کیا کیا ہے؟ اب تمام لوگ بیٹھے ہیں تھانے کے۔ سر انشاءاللہ جو ہے نا پوری کوشش جاری ہے، انشاءاللہ جلدی اس کو گرفتار کر لیں گے، بائی ٹیکنگ دا انویسٹیگیشن۔ صفدر صاحب، آپ کے سر پہ بہت ذمہ داری ہے اس معاملے میں، آپ کو اسپیشل ٹیم آپ کی بنائی گئی ہے، تو آپ پلیز مہربانی کر لیں۔ افسران بالا بار بار فون کر کے مجھے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ تمام لوگ کوشش کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، کہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ وارداتیں ایسے ہی رکیں گی جب ہم لوگ جاگیں گے، اگر ہم سو گئے تو صاف ظاہر ہے یہ وارداتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ مہربانی کر لیں اپنے آپ پہ بھی اور مجھ پہ بھی، کیونکہ افسران بالا اس چیز سے بہت ہی نالاں ہیں۔ زیادہ تر وارداتیں جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہو رہی ہیں، صرف یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے۔ ناظرین، جب ایف آئی آر کی گئی تو مدعی اس علینا کے سسر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس قتل کے پیچھے کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا باپ اور چچا ہے، اور قتل ہونے والی بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اس شخص کے گھر میں پیدا ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ضمیر اور مظفر یہ وہ دو اشخاص ہیں کہ جنہوں نے موت کا یہ تماشا رچایا۔ اس علینا کے باپ کے بابت جب قانون کے اہلکاروں نے تحقیق و تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ درجنوں جرائم اس کی فہرست میں موجود ہیں اور یہ صوبہ سندھ میں وانٹڈ ہے۔ یعنی جرائم کرنے کے بعد ایک صوبے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شہر جا پہنچتا ہے یہ شخص۔ اس کے بعد اس الجھے ہوئے کیس کو فوری طور پر سلجھانے کی خاطر یہاں قانون کے اہلکار سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے ان جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کی خاطر۔ جو ہے نا وہ سر بیٹھا ہے، اس میں جو ہے نا وہ لوکیشن جو ہے نا سر اس کے گھر کی آ رہی ہے، اور وہ صاحب نے جیسے حکم دیا تھا انشاءاللہ وہ ٹیم بھی ہم نے بنا لی ہے۔ یہ فریش ڈیٹا جو ہے، فریش ڈیٹا جی جی اس فریش ڈیٹا میں ملزم کی پوزیشن آ رہی ہے بلوچستان میں۔ جی جی تو آپ نے آج جو لوکیشن لی ہے تو وہ بھاولپور کی آ رہی ہے۔ جی 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 سر بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی جو پریویس جو لوکیشن تھی وہ بلوچستان کی تھی، لیکن اب جو ریسنٹلی لی ہے ہم نے سر، صاحب نے جیسے حکم دیا تو وہ سر اب اس کے گھر کی لوکیشن آ رہی ہے۔ تو صاحب نے جیسے حکم دیا تھا وہ ٹیم بھی سر ہم نے بنا دی ہے۔ صفدر، یہ بوقت وقوع اس کی نمبر کی دیکھیے کہاں لوکیشن آ رہی ہے؟ وقوع موضوع نناری کی آ رہی ہے، موضوع نناری کی آ رہی ہے؟ ضمیر کی بھی موضوع نناری کی آ رہی ہے، مظفر کی بھی موضوع نناری کی آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ کالا اس نے اس میں سب سے زیادہ کاریں عاصم کے نمبر پہ کی ہیں اور عارف کے نمبر پہ کی ہیں کراچی میں۔ یہ ملزم مظفر میں نہیں، وقوع سے یہ فرار ہوا ہے، یہ کراچی گیا، کراچی سے پھر یہ واپس آیا، پھر لوکیشن ادھر کی آ رہی ہے؟ اس کی پھر لوکیشن، اور اس کے بھائی کی جو زمین ہے اس کی لوکیشن ابھی بلوچستان جو ہے اس کا علاقہ جو ہے کچی وہاں کی آ رہی ہے، بلوچستان کچی کی لوکیشن آ رہی ہے۔ یہ ضمیر کی آج سے 5 دن پہلے کہاں گیا ہے؟ یہ بلوچستان ہے، 5 دن پہلے بھی بلوچستان ہے؟ بلوچستان ہے، اور یہ خدا بھائی صاحب نے بتایا کہ اس کی فریش جو اب آ رہی ہے ابھی سر جو ریسنٹلی اس کی لوکیشن آ رہی ہے وہ سر اس کے گھر کی آ رہی ہے۔ اس کے گھر جی جی اس کے گھر کی آ رہی ہے سر۔ وہ جو آپ بتا رہے تھے کراچی میں وہ سر ان کے کلوز ریلیٹیو ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جو ہے نا اس کا کوآرڈینیشن تھا اور شاید پلاننگ بھی اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ان کی پوزیشن سیم جو ہے بلوچستان آ رہی ہے۔
अब रिसेंटली जो है वो हमारा इजी टारगेट जो है वो मुजफ्फर हो सकता है, इजी टारगेट, जी जी क्योंकि मुजफ्फर दोबारा आ गया है, जी जी मुजफ्फर दोबारा भावलपुर आ गया। सर वो असद साहब ने वो इस सिलसिले में अहकाम भी जारी करेंगे और टीम भी तश्कील दे दी है और वो लोकेशन भी आ गई है उसकी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो मुजफ्फर की जो बी पार्टी है वो कहाँ गया? मुजफ्फर की बी पार्टी मान ये है, बात ये है सर, ये इसके फैमिली भी आ रही है, फैमिली ट्री निकलवा लिया। इसकी फैमिली ट्री आ रही है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर ने बाकायदा तौर पर कुछ अहम तरीन पुलिस ऑफिसर्स को इस केस के लिए मामूर कर दिया। के मुकदमात हैं थाना सजावल पे, और सर सिंध पुलिस की तरफ से इसके ऊपर 25 लाख हेड मनी का भी ये लेटर लगा हुआ है। हाँ ये देखिए ना लेटर लगा हुआ है, हेड मनी है 25 लाख, ये तो फिर इंतहाई खतरनाक है यार। हेड मनी है 25 लाख सिंध पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस अप्रूव किया हुआ है, ये लेटर भी लगा हुआ है इसका। लेटर दिखाया है। इसके जो मेन मुकदमे है इसमें इसने 2 पुलिस वालों को शहीद किया, 2 पुलिस मुलाजमान को सिंध, ये तो बहुत खतरनाक है और बहुत खतरनाक चौकी आ रही है। आवासीय चौकी आ रही है। ठीक ठीक, ये मॉरल को ज़रा मौलवी साहब आप ऐसा करें, ये मुलज़िम इंतहाई ख़तरनाक है, इसके लिए जैकटें दें मुलाजमों को और रखने भी दें। ये टीम जो है ना इसके साथ मैं खुद ही जाऊँगा, ठीक है ना। ये मजीद साहब भी होंगे और सफदर साहब मेरे साथ है। तमाम मुलाजमान को और लीड को मेरी तरफ से कॉल कर दे, मैं जनाब DSP साहब के नोटिस में देता हूँ, ठीक है ना। ये टीमें तैयार करें फौरी तौर पर, फौरी विद नो टाइम। ये तो बहुत हीनियस क्राइम है सफदर, देखें ना इसका लेटर भी अप्रूव हो चुका है और ये 34 मुकदमात रिकॉर्ड में 34 मुकदमात आ रहे हैं इसमें। 302, 365, 17 हराबे के, बुलेट प्रूफ जैकेट्स तमाम को हेलमेट और बुलेट जैकेट डाल दी है। 17 हराबे के भी इसके खिलाफ मुकदमे हैं यार। इसने लाड़काना में भी देखे, यहाँ पे लाड़काना में पुलिस लाड़काना में असलम कांस्टेबल, बहुत हीनियस क्राइम किस्म का ये बंदा है। अभी भी इसके पास हथियार ज़रूर होंगे। हमें नुकसान से बचने के लिए ये नफरी ज़्यादा से देखें, ये नफरी ज़्यादा से ज़्यादा ले, ताकि जल्द अज जल्द ये केस अपने मंतकी अंजाम को जा पहुंचे और इन दोनों जराइम पेशा नासिर की मुस्तकिल तलाश जारी थी हर कोने में। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे।